یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جس کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کام کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ جو ہے مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، یعنی مجھے جو ہے برداشت کرنے والوں میں پاؤ گے، میں اس کام کو تیار ہوں اس بارے میں پاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے ابا کو جو ہے رائے اور مشورہ بھی دیا کہ دیکھو ابا جان آپ جو ہے مجھے ذبح کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ میری آنکھوں کی طرف آنکھیں ملیں تو آپ کی آنکھیں میری آنکھوں سے ملیں تو آپ کو رحم آ جائے، آپ کا ہاتھ جو ہے کچھ دھیرے چلنے لگے جس کی بنا پر آپ ذبح کرنے میں مجھے دیر لگا دیں، لہٰذا آپ جو ہے اپنے آنکھوں سے پٹی باندھ لیجیے گا تاکہ جو ہے آپ کو دیر نہ لگے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ میرے محترم بزرگوں و دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیات کریمہ پڑھی ہے، انہی کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے وہ باتیں نکلوا دے جو ہم سب کے لیے نافع ہوں۔ آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے، 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ سے متعلق یعنی جو قربانی ہوتی ہے اس سے متعلق میں آج آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے وہ باتیں نکلوا دے جو ہم سب کے لیے نافع ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع بہت سارے امتحانات میں بہت سارے مواقع پر آزمایا ہے، بہت سے امتحان آپ کے لیے ہیں۔ اولاً سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو خود جو ہے بتوں کو تراشتے تھے اور پھر اس کے بعد میں ان کو بناتے تھے، اس کے بعد ان کو فروخت کرتے تھے۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اسی طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاً اولاد نہیں تھی، بہت امیدوں کے بعد آپ کو اولاد ملی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ اولاد اس لائق ہو گئی کہ جو کچھ کام آ سکے، تھوڑا ہاتھ بٹا سکے، تو پھر اسے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب یہ ایک حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اونٹ کی قربانی پیش کی، پھر بھی خواب میں دیکھا تو پھر سمجھ گئے کہ اب جو ہے مجھے اپنی بیٹے کی ہی قربانی دینا ہے۔ اب رہا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ مجھے جو ہے اپنے بیٹے کی قربانی کرنی ہے، لیکن فکر یہ تھی کہ اگر میں قربانی کروں گا، اپنی بیوی سے بتاؤں گا کہ بچے کو لے جا رہا ہوں قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ بیچ میں بیوی جو ہے یہ ایک رکاوٹ بن جائے۔ لیکن بیوی بھی تو وہ ایک نبی کی بیوی تھی، کوئی معمولی اور بیوی تو تھی نہیں، کوئی معمولی عورت تو تھی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ تم جو ہے ہمارے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو نہلا دو، دھلا دو، تیار کر دو، اچھے کپڑے پہنا دو، میں آج ان کو ایک بڑی جگہ لے جاؤں گا۔ انہوں نے جو ہے بیٹے کو تیار کر دیا، کپڑے پہنا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بغل میں چھری اور رسی کو دبایا، حضرت اسماعیل کا ہاتھ پکڑا، لے کر کے چل دیے۔
حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کے نکلے تھے کہ شیطان آ گیا ایک بابا کی شکل میں، ایک ایسے آدمی کی شکل میں جو بھلا آدمی مانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر پہنچا، ان کی بیوی کے پاس، ان سے کہنے لگا کہ آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ اسماعیل پوچھا کہ آپ کے بیٹا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے، اپنے ابو کے ساتھ ایک بڑی جگہ پر گئے ہوئے ہیں بہت تیار ہو کر کے۔ تو کہا کہ وہ کہیں نہیں گئے، بلکہ ان کے ابو جو ہے ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، آج ان کو ذبح کر دیا جائے گا، ان کو چاقو سے، چھری سے جو ہے ان کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ تو حضرت ہاجرہ جو ہے غصے میں آ گئیں، کہا تم کیا بول رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ انہیں کون لے گیا ہے؟ ان کا باپ لے گیا ہے۔ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو کبھی ذبح کرتا ہے؟ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کی گردن کو کاٹتا ہے؟ تو شیطان ابلیس تھا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ کیسے طریقے پر بہکانا ہے، تو اس لیے وہ اپنی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو وہ خود تو نہیں ذبح کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے ان کو کہ جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے تھے، ان کی بیوی نے جب یہ بات سنی کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، تو ان کی بیوی رونے لگی اور دل کے اندر یہ بات سوچنے لگیں، یہ کہنے لگیں کہ اے کاش مجھے بھی وہ اپنے ساتھ لے جاتے، کیونکہ وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، گویا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ اور جب اللہ کا حکم پورا کیا جائے، اللہ کے حکم کے لیے تو ہمارے 100 بیٹے بھی قربان ہیں، ہزاروں بیٹے قربان ہیں، اگر وہ مجھے لے جاتے اپنے ساتھ تو میں بھی ان کے ساتھ اس کام میں ساتھ دیتی۔ تو شیطان کو کنکری مار کر کے بھگا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل جو بیٹے تھے ان کے پاس پہنچا، ان کو بہکانے کی کوشش کی، انہوں نے بھی یہی کہہ دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے بھی کنکڑی مار کے بھگا دیا۔ غرض یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے سب لوگ تیار تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس جگہ پر پہنچے جہاں ان کو ذبح کرنا تھا، وہاں پر ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر حضرت اسماعیل کو بٹھایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سوچ لی کہ ہمیں تو قربانی کرنا ہی ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہی ہے، لیکن ہم اپنے بیٹے سے بھی رائے لے کر کے دیکھ لیں کہ دیکھیں بیٹے کی کیا رائے ہے، بیٹا کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کو بہت اچھے انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہ جب وہ بیٹا اس لائق ہو گیا جو کچھ کام آ سکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کرتا ہوں، بتاؤ تم کیا رائے دیتے ہو اس بارے میں، تم کیا کہتے ہو۔ تو بیٹا بھی تو ایک نبی کا بیٹا تھا، وہ ایک ایسا بیٹا تھا جو خود نبی بننے والا تھا، خود نبی تھا۔ تو اس بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے، کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ختم کرتا ہے، بلکہ اس بیٹے نے بہت اچھا جواب دیا۔ کیا کہا؟ قرآن پاک کے اندر اس کو ذکر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا کو ذکر کیا، کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جس کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کام کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ جو ہے مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، یعنی مجھے جو ہے برداشت کرنے والوں میں پاؤ گے، میں اس کام کو تیار ہوں اس بارے میں پاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے ابا کو جو ہے رائے اور مشورہ بھی دیا کہ دیکھو ابا جان آپ جو ہے مجھے ذبح کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ میری آنکھوں کی طرف آنکھیں ملیں، تو آپ کی آنکھیں میری آنکھوں سے ملیں تو آپ کو رحم آ جائے، آپ کا ہاتھ جو ہے کچھ دھیرے چلنے لگے، جس کی بنا پر آپ ذبح کرنے میں مجھے دیر لگا دیں، لہٰذا آپ جو ہے اپنے آنکھوں سے پٹی باندھ لیجیے گا،
تاکہ جو ہے آپ کو دیر نہ لگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہ آپ جو ہے چھری کو اچھے طریقے پر تیز کر لیجئے گا اور میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے گا تاکہ جو ہے آپ کو ذبح کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار، حضرت اسماعیل کو لٹایا گیا اور چھری کو تیز کیا گیا۔ اس کے بعد میں جو ہے اس کو جب حلق پہ رکھا ہے چھری کو، قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے، اس بات کو مان لیا اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا اور ذبح کرنے لگے، تو جب چھری چلا رہے ہیں تو چھری نہیں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھری کو حکم ہو گیا کہ اے چھری تجھے چلنا نہیں ہے، تو وہ نہیں چل رہی ہے۔ اب کہیں گے کہ چھری کیسے نہیں کاٹ سکتی؟ چھری ایسے نہیں کاٹ سکتی۔ اس سے پہلے ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا تھا، آگ جلاتی ہے نہیں جلاتی ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ جب آگ میں کسی چیز کو ڈالا جائے تو وہ جل کر کے راکھ ہو جائے گی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور فرمایا کہ ایسی ٹھنڈی نہیں کہ ٹھنڈک میں بھی آدمی خراب ہو جاتا ہے، اس میں بھی آدمی مر جاتا ہے، سلامتی والی ٹھنڈی، یعنی نہ زیادہ ٹھنڈی ہو نہ زیادہ گرم۔ تو جو اللہ آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا ہے، آگ کو حکم دے سکتا ہے کہ اے آگ جلانا نہیں، تو وہ کیا چھری کو حکم نہیں دے سکتا کہ اے چھری تجھے کاٹنا نہیں ہے؟ تو جب چھری کو حکم ہو گیا کہ نہیں کاٹنا ہے تو چھری چلا رہے ہیں لیکن نہیں کٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ ہم نے پکارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، شاباش، آپ نے جو ہے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح کہ بے شک ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، جو اپنے کام میں اخلاص والے ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ہم اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اور چونکہ یہ امتحان جو تھا حقیقت میں بہت بڑا امتحان تھا، اور اس امتحان میں مخلص لوگ ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، تو آپ جو ہے کامیاب ہو گئے۔ قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان کو ایک ذبح عظیم عطا فرمایا۔ ذبح عظیم سے مراد یعنی ایک ایسا ذبیحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں دیا جس کو جو ہے ذبح کیا گیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے وہ ایک دمبا تھا، اس کو ذبح عظیم کیوں کیا گیا، کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کے اعتبار سے تو ایک دمبا تھا، دمبے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ جنت سے آیا تھا اس بنا پر جو ہے اس کو ذبح عظیم کہا گیا، یعنی ایک بڑا ذبیحہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دمبا جنت سے کیسے آ گیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جس طریقے پر حجر اسود جو ایک پتھر ہے وہ جنت سے آ سکتا ہے تو دمبا جنت سے کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ حجر اسود کے بارے میں روایات مضبوطی کے ساتھ میں موجود ہیں کہ وہ پتھر جو ہے وہ جنت سے آیا، اسی طریقے پر جو ہے یہ دمبا بھی جو ہے جنت سے آیا، اس کے بعد اس کو ذبح کیا گیا۔ اس وقت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا یہ سلسلہ شروع کر دیا اور آج بھی چل رہا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ما ھذہ الاضاحی، کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپناتے ہیں، اور اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اختیار تو کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول
ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قربانی کے بال کے بدلے میں، ہر بال کے بدلے میں، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر جو ہے بال نہیں ہوتے بلکہ ان پر اون ہوتی ہے۔ کہا اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ کہا ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اب ذرا اندازہ لگائیں ایک جانور پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ ان کو گنا جا سکتا ہے؟ نہیں گنا جا سکتا ہے۔ تو جب ایک جانور پر اتنے بال ہوتے ہیں کہ ان کو گننا مشکل ہے، تو اسی طریقے پر ہمیں نیکیاں بھی اس قربانی کے بدلے میں بے شمار ملیں گی۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو۔ تو اس لیے جب قربانی کرو تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرو کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس طریقے کو ہم اپنا رہے ہیں۔ اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو جب ہم نیت درست کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ جب ہم قربانی کریں یا مطلب اپنا ایک جانور خرید کر کے لائیں یا ہم حصہ لیں، تو اس میں ہم جو ہے گوشت کو کھانے کی نیت نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے، اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے کے لیے قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔